السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ میں سے بیشتر حضرات کو یہ معلوم ہوگا کہ آج جس موضوع پہ بیان ہونے والا ہے وہ موضوع ہے جسٹس سسٹم آف اسلام، جوڈیشل سسٹم آف اسلام، اسلام کا منصفانہ یا اسلام کا عادلانہ نظام۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ ہم آئے دن بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں عام زندگی میں، جیسے مثال کے طور پر ابھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا ریلیٹڈ ٹو گے رائٹ، اس پہ کافی شور شرابہ ہوا اور کافی لوگوں نے اپنی اپنی اوپینین پیش کری۔ بینگ اے مسلم ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس پہ اللہ کا کیا حکم ہے اور جو ہم فیصلہ لیتے ہیں کیا وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے یا نہیں۔ اسی موضوع کو آج ہم وسیع طور پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس موضوع کو بیان کے لیے ہمارے سامنے فرحان بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اس موضوع پہ اپنا بیان پیش کریں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں فرحان بھائی سے کہ وہ بیان پیش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی عز وجل فی سورة المائدہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل و جل شانہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی سورہ مائدہ کی، اس میں فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بینہم بما انزل اللہ، اور ان کے درمیان فیصلہ کرو اس سے جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن و سنت سے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی ہواؤں کی اور ان کی خواہشاتوں کی پیروی مت کرو۔ تو اللہ عز و جل و جل شانہ ہمارے سامنے ایک طریقہ کار پیش کر رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ آپ قرآن و سنت کے ذریعے اور اس چیز کے ذریعے جو اللہ نے آپ کے سامنے نازل فرمائی ہے، آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے، اس سے لوگوں کے درمیان میں آپ فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک بات ہمارے ذہن میں جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آخر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ایک معاشرے میں اگر لوگ رہ رہے ہیں اور اگر ان کے بھی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو آخر یہ کیا ضرورت کیوں پڑتی ہے ہم کو اس بات کی کہ ہم لوگوں کے درمیان ان کے ڈسپیوٹس کو سلجھاتے رہیں؟ جب ہم اس سوال پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب ملتا ہے عدل، جسٹس۔ ہم سب کے سب جسٹس چاہتے ہیں، انصاف کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہم کو ملے، اور یہ ہر ایک انسان کی فطرت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا حق اس کو ملے۔ اس انصاف کو پانے کے لیے ہم ایک سسٹم تجویز کرتے ہیں، ایک سسٹم کی فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم۔ یہ جوڈیشل سسٹم کیپٹلزم کے اندر بھی ہے اور یہ ایک سسٹم ہمارا اسلام کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ جوڈیشل سسٹم ہے کیا اسلام کا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر عدل کا معیار کیا ہوتا ہے۔ عدل، واٹ از دا کرائٹیریا فار جسٹس؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ عدل بیس ہوتا ہے، جن پہ وہ عدل مبنی ہوتا ہے، تو ہم ان احکام کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج کی ٹاک میں میں چند چیزیں
کور کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں سب سے پہلے ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ عدل کا معیار کیا ہو، پھر ہم آئیں گے کہ وہ کون کون سی بنیادی شرطیں ہیں، واٹ آر دی پری ریکوزٹس فار جسٹس، جن کے اوپر عدل کو قائم کرنے کے لیے کون کون سی بنیادی شرطیں ہیں، اور پھر ہم انشاء اللہ تعالیٰ اسلامک سسٹم میں جو جوڈیشری کا نظام ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ کتنے ٹائپ کے ججز ہوتے ہیں، کیا کیٹیگریز ہیں ان کی. سب سے پہلے کہ آخر عدل کا اور انصاف کا معیار کیا ہو. آج کے اس نظام میں جو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم امپلیمنٹڈ ہے، کیپٹلزم کی بات کریں، اگر ہم یا ڈیموکریسی کی بات کریں، تو ہم یہی کہیں گے کہ عدل اور انصاف ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہم اپنے ذہن سے اخذ کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ عدل کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. یہ ہم اپنے ہی عقل کا استعمال کر کے ان چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں. اور دوسرا، آپ کو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے نہیں ہم اپنے عقل سے اس بات کا ادراک نہیں کر سکتے کہ انسان کے لیے کیا صحیح کیا غلط ہے. ہمارے لیے تو وہ چیز عدل ہے جو اللہ عز و جل و جل شانہ نے صحیح بدلائی، وہ ہمارے لیے حق ہے، اور جن سے آپ نے روکا وہ ہمارے لیے غلط ہیں. تو جسٹس کا جو معیار ہے، جو عدل و انصاف کا جو معیار ہے، وہ دو چیزوں پر ہی بیسڈ ہوتا ہے. یا تو انسان اپنے دماغ پہ، اپنے عقل پہ ہی بھروسہ کرے گا، اور یا پھر وہ وحی کی طرف رجوع کرے گا، قرآن سنت کی طرف رجوع کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان دونوں چیزوں کے ذریعے جب ہم عدل پانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ایک دوسری طرف ایک دوسری ہی آئیڈیالوجی کی طرف موو ہوتے ہیں. اور جب ہم اسلام کے جو احکام اللہ عز و جل شانہ نے جن کے ذریعے ہم کو بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو بتائیں، اس کے ذریعے ہم زندگی بتاتے ہیں، ان کے ذریعے اپنے آپس کے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسری آئیڈیالوجی، ایک دوسرا سسٹم وجود میں آتا ہے. اب انسان جب اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور اپنی عقل سے اس نظام کو اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تمام لوگوں کے درمیان برابری لا دی جائے، یعنی کہ ایکوالٹی، لوگوں کے درمیان ایکوالٹی کو نافذ کر دیا جائے، اور تمام لوگوں کے درمیان فریڈم کے رائٹس ان کو مل جائیں. When I talk about freedom, it means freedom of religion, expression, freedom of ownership and the personal freedom. جو ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے، جو پروپیگنڈا ہے، جو کانسیپٹ ہے کہ بھائی انسان اپنے دماغ سے ان تمام چیزوں کے، اگر آزادی، جو حریت کی بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کو مذہبی آزادی دے دی جائے انسانوں کے درمیان، اور انسانوں کو ہم ان کے خیالات ظاہر کرنے کی آزادی دے دیں، اور ان کی خود ذاتی مفاد سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کی آزادی انہیں دے دی جائے، ان کی خود کی ذات کے اوپر، اور ساتھ میں کسی چیز پر جو مالکانہ حقوق ہوتے ہیں کسی کے، اس کی آزادی ان کو مل جائے، یہ رائٹس ان کو مل جائیں اگر، اور ان سب کے ساتھ تمام لوگوں کے درمیان ان کی ریس، یعنی نسل، جینڈرز اور جو کریڈ، عقائد میں کوئی فرق نہ کیا جائے. جب یہ ایک بیسس ہوگا، ان چیزوں پہ مبنی جب ایک معاشرہ ہوگا تو وہ ایک جسٹ معاشرہ ہوگا، تب ہم جسٹس کو قائم کر سکتے ہیں. تبھی ہم دیکھتے ہیں تمام سارے جو کانسیپٹس ہیں آج کے دور پہ، اور تمام ساری جو ریولیوشنز آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے آپ میڈیا میں ان سب چیزوں کو سنیں گے کہ اس بات کو اچھالا جاتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن. اب سے ڈیبیٹس ہوا کرتی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، ایکوالٹی کے اوپر، کہ ویمن اینڈ مین آر ایکول. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ اے لٹل بٹ. تھوڑا اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ آخر فریڈم، کین فریڈم گارنٹی جسٹس؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کین فریڈم گارنٹی جسٹس؟ کہ اگر لوگوں کو آزادی دے دی جائے، مختلف طور کی آزادی جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ جسٹس قائم ہو جائے گا، عدل قائم ہو جائے گا؟ بالمثال آپ کے سامنے کوئی ایگزامپل رکھتا ہوں میں. کسی بھی مسلم ممالک میں، بالمثال پاکستان لے لیجیے، کسی مسلم ممالک میں قادیانی مذہب کو ایز اسلام اس کو اگر یہ آزادی ملتی ہے کہ وہ اسلام کو پروپیگیٹ کرے، وہ اسلام کے عقیدوں کو بگاڑے، تو کیا یہ دوسرے مسلمان جو لاکھوں کروڑوں مسلمان رہ رہے ہیں ان کے ساتھ انصاف ہے؟ کہ کوئی اسلام کے جو اصل عقائد ہیں ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے مذہب کی آزادی کے نام پر.
قادیانی یا اس طرح کے اور بھی جو ڈائیورٹڈ سیکٹس ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سیکٹس اسلام کے نام پر کہ یہ اسلام ہے، یا احمدیہ جس کو بولتے ہیں اس ہندوستان میں کوئی فرق نہیں ہے. احمدیہ مسلم از آلسو مسلم، دے آر آلسو مسلم، مسلمس آر آلسو مسلم. تو اگر کوئی احمدیہ اسلام فالو کر رہا ہے دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ اسلام. سو جو کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں بیٹھتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، وہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو فریڈم آف ریلیجن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ انصاف تو نہیں کر رہا ہے لوگوں کے درمیان. ہمارے رائٹس ختم ہو رہے ہیں ٹو ڈیفینڈ آور اون ریلیجن. دوسری بات فریڈم آف ایکسپریشن کو لیتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں. تمام طرح کے کارٹونز، موویز آپ نے دیکھا ریسنٹلی کپل آف منتھس بیک، انوسینس آف مسلمس. ڈبیٹ کیا تھی؟ کس بات کی ڈبیٹ تھی؟ فریڈم آف ایکسپریشن. ہم اپنے ویوز ظاہر کر رہے ہیں، ہم اپنے جو خیالات کو ظاہر کر رہے ہیں. اس بات کی ہمیں آزادی ہے. جو ویسٹرن کانسیپٹس ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ہر چیز کی آزادی مل رکھی ہوں گی. وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں، مگر کیا یہ جسٹس ہے؟ اگین بیک ٹو مائی کوشچن، کیا یہ طے کر رہا ہے جسٹس ہے؟ ملینز اینڈ بلینز آف مسلمس آر لیونگ، ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہیں، ان کی کتاب اور سنت پہ، ان کے رسول پہ حملے ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جسٹس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. پرسنل فریڈم کے نام پر جسم فروشی ہوتی ہے. دوسرا اگزامپل دیتا ہوں میں کہ ایک بچہ جس کو اس کے ماں باپ پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، کسی قابل بناتے ہیں، اور جب وہ کسی قابل بن جاتا ہے تو وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے. کیوں؟ پرسنل فریڈم. وی ہیو فریڈم، رائٹ. آپ کوشچن نہیں کر سکتے اس کو، تم نے اپنے ماں باپ کو اس میں چھوڑ دیا، بیکاز دس از فریڈم. بٹ از دس جسٹس؟ کیا یہ عدل ہے؟ اونرشپ، مالکانہ حق. آپ فری ہیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں، کوئلہ، پیٹرولیم، نیچرل گیس، ان کو ملٹی نیشنلز کو بلا کر کے ان کو دے دیا جاتا ہے. ہمارے ریورز ان کو دے دی جاتی ہیں، وہ اسے پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کو انفلیٹڈ پرائس پہ مہنگا کر کے کئی گنا مہنگا کر بیچتے ہیں. کیا یہ عدل ہے؟ وہ چند 0.001% پیپل ان کو اختیار دے دیا جاتا ہے، تمام ریسورسز دے دیے جاتے ہیں، اور وہ ہم سب کو، باقی 99.99% لوگوں کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اونلی انڈر دا پریٹیکسٹ آف فریڈم آف اونرشپ. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریڈم ڈزنٹ جسٹیفائی، ڈزنٹ گارنٹی دیٹ اٹ ول پرووائڈ جسٹس ٹو ایوری بڈی. حریت یا آزادی اس بات کو طے نہیں کرتی کہ وہ عدل کا نظام قائم کرے گی، لوگوں کے درمیان جسٹس کو قائم کرے گی. سملرلی اکوالٹی کی اگر ہم بات کریں تو اکوالٹی از اے ویری گڈ کانسیپٹ، رائٹ. تمام انسان آپس میں برابر ہیں، مگر یہ تبھی ہوتا ہے جب کہ ہم یہ کہیں اکوالٹی ٹو ہیومن بینگس کین بی، یعنی کہ رائٹس آف ٹو ہیومن بینگس شوڈ بی ایکول. دو انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہونے چاہیے. کب؟ جبکہ وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہوں، بالکل ایک جیسے ہوں. اگر بالمثال ہم کہتے ہیں عورت اور آدمی، جو ویسٹ جس بات سے فوکس کرتا ہے، آج کا نظام اس بات سے فوکس کرتا ہے کہ مرد اور عورت کا جو حقوق ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ بالکل ایکول ہونے چاہیے. ہم ان کو ایکول حقوق دیتے ہیں اور ان کے سارے ڈیوٹیز ان کے اوپر بالکل سیم ہیں. مرد اور عورت میں کسی طرح کی کوئی بھی فرق نہیں ہے. مگر وہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ویمن آر ڈفرینٹ ان کریشن. ان کا جو جس طرح اللہ نے ان کو بنایا ہے وہ الگ ہے، اور جس طرح اللہ نے مرد کو کریٹ کیا وہ الگ ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے دونوں میں کچھ کامن چیزیں ہیں، اور وہاں پر ان کو کامن رائٹس ملنا ایک سمجھداری کی بات ہے کہ وہاں پر ان کو کامن رائٹس ملنے چاہیے. مگر کچھ ایریاز ہیں جہاں پر عورتیں ایکسیڈ کرتی ہیں، کچھ ایریاز ہیں جہاں پر آدمی ایکسیڈ کرتے ہیں. سو دی رائٹس فار ویمن اینڈ مین should be specific in certain areas and that should be common in certain areas. اگر دونوں آئیڈینٹیکل ہوتے، بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ دو مرد ہیں، اب دو مرد کو رائٹ سمجھ میں آتی ہے بات. جب میں کہوں کہ ایک جیسے اگزامپل دوں آپ کو، میں اگر ایک چھوٹا 4th کلاس کے کسی بچے کو، دو بچے ہیں، ایک بڑا کمزور سا، ایک بہت طاقتور لہیم شاہی میں بالکل، ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ یہ 25 کلو وزن اس کو اٹھائیے، جسٹس تو ہے، یہ ہے جسٹس کہ دونوں کو میں نے ایک ہی کام کرنے کے لیے کہا، دونوں ایک ہی کلاس کے ہیں.
مگر کیا یہ اکوالٹی ہے آپس میں ان کے درمیان؟ سوری، ایکوالٹی میں نے ان کو ایکول اپرچونیٹی دی، مگر میں ان کے درمیان عدل نہیں کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ اٹھا نہیں پائے گا، کمزور ہے یہ چیز. تو اسلام اصل میں جب انسان اپنے دماغ سے چیزوں کو سوچتا ہے، اخذ کرتا ہے رولز کو، تو وہ ایک بالکل صحیح چیز پہ نہیں پہنچ پاتا. کچھ چیزیں صحیح مل پاتی ہیں اس کو، اور کچھ چیزیں کہیں جگہوں پر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو دوسرا جو ایسپیکٹ بچتا ہے ہمارے پاس، وہ کون سا ایسپیکٹ بچتا ہے جس کے ذریعے ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ عدل کا جو معیار ہے جس پہ بیسڈ ہونا چاہیے وہ ہے ڈیوائن کانسیپٹ، دیٹ از قرآن اینڈ سننا. کیونکہ وہ اللہ عز و جل و جل شانہ جس نے مرد کو، جس نے عورت کو، جس نے تمام مخلوقات کو بنایا ہے، اس سے بہتر پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور وہ جانتا ہے کس کو کتنے رائٹس ملنے چاہیے. ہم اپنے دماغ سے سوچیں گے، یا پھر جو ڈیموکریسی جس بارے میں بات کر رہی ہے، جو آج کی جو باطل نظام ہے، یہ جس چیز کو پروپوگیٹ کرتے ہیں وہ چیز جسٹس پرووائڈ نہیں کر سکتی ہم کو. اور یہ بات ایون ویسٹ بھی سمجھتا ہے، بولتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں خود اچھی طریقے سے. تبھی آپ دیکھیے اسپورٹس کی جو ٹیمز ہوتی ہیں وہاں پر آدمیوں کی ٹیم الگ ہوگی، عورتوں کی ٹیم الگ ہوگی. کیوں بھائی؟ موویز میں سب ساتھ میں کام کریں گے، ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو سب ساتھ میں نظر آ جائیں گے، ملٹی نیشنل کارپوریٹس میں آدمی اور ساتھ ساتھ کام کریں گے، میٹروز میں آپ جائیے وہاں پر بھی ساتھ میں نظر آئیں گے ہر جگہ پر. اسپورٹس میں ساتھ میں کیوں نہیں ہوتے؟ ریئلائز کرتے ہیں اس بات کو وہ، مگر بولتے نہیں ہیں. انہیں خود پتا ہے کہ ہاں یہاں پر اگر ہم آدمی اور عورت کمپٹیشن کریں گے تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ ایچ ادر. فرق ہے دونوں میں کہیں پر. اسلام چونکہ یہ اللہ عز و جل شانہ سے کا ہی حکم ہے جس نے ہمیں خود کو بنایا ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیزیں صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور کن چیزوں کے ذریعے انسانوں کے بیچ میں عدل قائم کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ کون کون سی بنیادی باتیں ہیں، واٹ آر دی پری ریکوزٹس جن کے ذریعے ہم عدل تک پہنچ سکتے ہیں. بھائی اب کوئی آپ میں سے کہے ٹھیک ہے بھائی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، تو ایک کام کیوں نہ کریں کہ اسلام کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر دیں. مساجد میں ایک قاضی بٹھال دیتے ہیں، آپ لوگ جائیے اور جا کر فیصلے کریے وہاں پر جا کر کے. تو مائی آرگومنٹ از اٹ کین ناٹ بی پاسبل. آپ نہیں کر سکتے. ریزن از انٹل این اسلامک اسٹیٹ از دیئر، جب تک ایک اسلامک اسٹیٹ وجود میں نہیں ہوگا تب تک آپ صرف اسلام کے احکام کے ذریعے فیصلہ نہیں کر پائیں گے. اس کے پیچھے وجہ ہیں کیونکہ اس کچھ بنیاد ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ جسٹس تک پہنچ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں ان پہ روشنی ڈالوں گا. ہم نے دیکھا کہ جو ابھی ہم جس بات کری جس چیز پہ، اس کو میں ختم کرتا چلوں کہ اکوالٹی اینڈ فریڈم ڈزنٹ نیسسرلی پروڈیوس جسٹس. واٹ کین پروڈیوس جسٹس از اونلی اے ڈیوائن بیسس کین پروڈیوس جسٹس، نتھنگ ایلس. اور جب ہم بات کرتے ہیں ان چند بنیادی شرطوں کی جن کے بغیر جسٹس تک نہیں پہنچا جا سکتا، تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ بنیادی شرطیں جو ہوتی ہیں ان کا خود کا، ان کے جو قوانین ہیں جن کے ذریعے وہ گورن کی جائیں، ان کا بھی ایک عدلیہ نظام پہ بیسڈ ہونا بہت ضروری ہے. I'll explain it. تھوڑا سا آپ کنفیوز مت ہو. میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ بالمثال کرائم، جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ Who will define it? جرم کیا ہے یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ بھائی جسٹس تو ہم لے کے آ رہے ہیں اسلام سے، مگر جرم کیا ہے یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ اگر آج کے نظام میں ہم یہ بات کریں تو ربا بیسڈ اکنامک سسٹم، سود کا لین دین ایک پرمیسیبل ایکٹ ہے، زیادہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے اس کو، آپ کریے اس کو. ٹیکسیشن، ٹیکس آن یور گڈس اینڈ سروسز، جی ایس ٹی اس کو بولتے ہیں ہم لوگ. انکم ٹیکس، واٹر ٹیکس، روڈ ٹیکس، ٹول ٹیکس، سیلز ٹیکس، رائٹ. یہ سارے ٹیکسز جو ہیں، یہ چیزیں کیا ہمیں پے کرنا ہمارے اوپر فرض ہے آج کے نظام میں. ہم نہیں پے کریں گے تو ہمارے خلاف ایکشنز لیے جائیں گے. اور ہم بات کریں زنا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ یا پھر لیو ان ریلیشن شپ، یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں. الکوہل، شراب الاؤڈ ہے، زیادہ پروموٹ کی جاتی ہے اسٹیٹ کے ذریعے، لائسنس ایشوز کیے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کی کفر کو پروپیگیٹ کرنا، کفر کی آئیڈیالوجی کو پروپیگیٹ کرنا ایک اسلامک سسٹم میں تو الاؤڈ نہیں ہے، لیکن آج الاؤڈ ہے. مشنریز، کرسچن مشنریز بھی آتے ہیں، کیپٹلزم کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے بتائی آپ کو.
اور اس کے علاوہ پرائیویٹ اونرشپ کی بات اگر میں کروں، یعنی ان چیزوں کو اون کرنا وہ چیزیں جو پبلک کی پراپرٹی ہیں، یعنی کوئلہ، نیچرل گیسز، پیٹرولیم، یہ ساری چیزیں یہ پبلک پراپرٹی ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ ساری چیز پبلک پراپرٹی ہے، اسٹیٹ اون کر سکتی ہے، انڈیویجولز اون نہیں کر سکتے، مگر آج ملٹی نیشنلز کو انوائٹ کیا جاتا ہے اور وہ اون کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ویری مچ الاؤڈ ان کیپٹلزم، دیز آر ویری مچ الاؤڈ ان ڈیموکریسی، ان دی پریزنٹ باطل نظام، بٹ ان اسلام آل دیز آر حرام، دیز آر کرائمس. تو اگر آج کوئی آئے اور آپ سے فیصلہ کرنے کے لیے کہیں، آپ کو کر ہی سکتے فیصلہ، جب وہ جرم ہی نہیں ہے آج کے معاشرے میں، آپ فیصلہ کیسے کریں گے اس کے اوپر؟ سو اٹ بیکم این obligation ٹو کریٹ اے اسٹیٹ، این اسلامک اسٹیٹ، جہاں پر اس جرم کو جرم سمجھا جائے، جہاں پر جو گورنمنٹ ہے وہ سمجھتی ہو کہ ہاں بھائی یہ چیز جرم ہے، جو بھی چیز اسلام کے مطابق نہیں ہے وہ جرم ہے، اور جو چیز اسلام کے کمپیٹیبل ہے وہ چیز الاؤڈ ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو آتی ہے کرائم کو ڈیفائن کرنا. تو کرائم کیا ہے یہ ڈیفائن کون کرے گا؟ یہ ڈیفائن کرے گا اسلام، یہ ڈیفائن کریں گے ہمارے ٹیکسٹ قرآن سننا. سو دس از دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ، اب ایک کرائم آ گیا، ایک جرم ثابت ہو گیا، فلاں انسان نے کسی کا قتل کیا یا فلاں انسان نے چوری کری. اب اس جرم کے لیے تحقیقات کرنا، انویسٹیگیشن کرنا. اب اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں آج کل کیا کیا کنڈے اپنائے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. آپ کو اٹھا لے جائیں گے گھر سے، اچھے سے ٹارچر کیا جائے گا. بیچارہ وہ انسان جس نے جو نہیں بھی کیا ہوتا ڈنڈے کھا کر بولتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی کیا میں نے، ٹھیک ہے. جب پہلے سے سزا مل گئی اس کو اتنی زیادہ سے، تو وہ تو بول ہی دے گا کہ بھائی میں نے جرم کیا ہے. اس کو اور اس کی فیملی کو ہراس کیا جاتا ہے زبردست طریقے سے، دھمکی بھرے فون کالز آتے ہیں. ہر آئے دن آپ کے گھر پہ کانسٹیبل چلے آئیں گے، حوالدار چلے آئیں گے، پولیس والے گالی گلوچ کر کے جائیں گے. دیکھتے ہیں آپ لوگ خود ہی، ذرا سا کسی کے اوپر ان کو خالی شک ہو جائے، کرائم تو بہت دور کی بات ہے، صرف شک ہو جائے کسی بات پہ کہ فلاں انسان ایسا کر سکتا ہے، اور لوگوں کو شک کی بنیاد پہ اٹھا کر کے ایک سال کے لیے یا اور بھی زیادہ وقت کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے گا. وائی؟ کہ ہمیں اس پہ شک ہے. یو ایس میں تو ایک چیز آئی تھی کہ ایک عورت کو صرف اس بیس پہ کہ وہ کرائم کر سکتی ہے، پولیس نے اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیا کہ وہ کرائم کر سکتی ہے. اس نے کچھ ایسا لٹریچر پڑھا جو کہ اس کے دماغ میں کرائم پیدا کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس بیسس پہ انہوں نے ایک عورت کو اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیا. سو ایون اگر یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، اگر یہ ساری چیزیں طریقہ کار ہوں گے، غلط طریقہ کار ہوں گے، تو یہ تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم لوگوں کے درمیان عدل قائم کر رہے ہیں، جبکہ ہم ایک کمیونٹی پہ، ایک انسانوں پہ، ایک گروپ پہ ظلم کر رہے ہیں. ایک طریقے سے لوگوں کے درمیان اسپائنگ کرنا، جاسوسی کرنا، یہ طریقہ کار ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے یہ بات حرام ہے. حدیث اس کا مفہوم ہے کہ حرام ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی جاسوسی کرے. یہ اسلام میں قطعی طور پہ حرام ہے. اسلام میں ٹارچر، ہیرسمنٹ، سسپیشن کے بیسس پہ کسی کو جیل کے پیچھے بند کر دینا، یہ ساری چیزیں اسلام قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا. سو انویسٹیگیشن پروسیس شوڈ آلسو بی بیسڈ آن اسلام. اس انویسٹیگیشن پروسیس بھی اسلام پہ ہی بیسڈ ہونا چاہیے. تیسری چیز جو ہماری آتی ہے وہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک جرم ہوا، اب اس کے لیے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑے گی. تو آج کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایون کوئی بھی انسان کرائے گواہ مل جاتے ہیں آپ کو، آپ پیسے دیجئے وہ گواہی دیں گے آپ کے فیور میں. ایک فاسق انسان بھی گواہی بھی قبول ہو جاتی ہے. جبکہ اسلام میں کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے خاص کر کے حدود جہاں پر لگتے ہیں 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور دونوں گواہوں اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ گواہ جو ہیں وہ دے آر فاسق، وہ عادل نہیں ہیں، وہ فاسق ہیں، تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. بالکل قبول نہیں کی جائے گی. سملرلی سرکمسٹانشیل ایویڈنسز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ کہیں پر کوئی جرم ہوا، بالمثال کسی چور نے چوری کری، اب ہمیں شک ہے کہ فلاں انسان نے چوری کری. جیسے کہ اس کا پرس مان لیجئے کسی انسان نے چوری کری اور ہمیں وہاں پر کسی انسان کا پرس مل گیا، تو ہم نے کہا کہ بھائی اس کا فلاں انسان کا پرس وہاں پر ملا ہے، تو اس کی بیسس پہ آج کے نظام میں اس انسان کو سزا ہو جاتی ہے سرکمسٹانشیل ایویڈنسز کی بیسس پہ. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، مگر اسلام اس کو قبول نہیں کرتا.
ریزن کیا ہے اس کا؟ کیونکہ دیر از اے ویری فیئر پاسبلٹی کہ وہ ایویڈینس وہاں پر پلاٹ کیے گئے ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کے خلاف کوئی کمپلین آئی ہے تو جو کمپلین کرنے والا ہے اس کو 2 گواہ لانے پڑیں گے، اور جو انسان اس کے اگینسٹ میں کمپلین ہوئی ہے وہ قسم کھا کر کے، اللہ کی قسم کھا کر کے وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جہاں پر ہوگا، جہاں پر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہوگا وہ ملے گا اس انسان کو جس پر الزام لگایا گیا ہے، یعنی کہ ڈاؤٹ کی بنا پر کسی کے اوپر حدود قائم نہیں کیے جائیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں ان جرائم کی جہاں پر حد لگتی ہے، چوری، قتل، اس طرح کے جو بھی جرائم جہاں پر حد لگتی ہے ان جرائم کو آپ اس کی بیسس پہ، صرف سسپیشن کی بیسس پہ، شک کی بنیاد پر اس کو آپ گلٹی پروو نہیں کر سکتے۔ ہاں باقی جو اور تمام چھوٹے موٹے جرائم ہیں وہاں پر قاضی کو ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ تمام ایویڈنسز کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ سو دیٹ از ون ادر تھنگ کہ پروسیس آف وٹنسنگ بھی اٹ آلسو شوڈ بی اسٹیبلشڈ تھرو اسلام۔ ایک کانسیپٹ اور پایا جاتا ہے ہمارا کہ ایک فیصلہ آپ آئے ایک کورٹ میں اور آپ نے فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوا، آپ دوسرے کورٹ پہنچ گئے، پھر وہاں پر فیصلہ آپ کے حق میں ہوا، تیسرے کورٹ پہنچ گئے، یعنی آپ اوور رول کرتے آ رہے ہیں، ہر رولنگ کو آپ اوور رول کر کے آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کورٹ پہنچے اور یہ حق ملتا ہے مظلوم کو، جس کے اوپر ظلم کیا تھا، جو پلینٹف ہوتا ہے، اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ چوز کر سکتا ہے کہ کس کورٹ میں جا کر، ایک سے زیادہ کورٹ موجود ہیں یا ایک سے زیادہ قاضی موجود ہیں، تو اٹ از اپ ٹو ہم کہ کس قاضی کو چوز کرے، کس کورٹ کو چوز کرے، وہ حق اس کے پاس ہے۔ مگر ایک بار وہاں پہنچ گیا، اب جو فیصلہ وہ کر دے گا قاضی، وہ ایک بائنڈنگ ہو جائے گی، اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہر حال میں، اس کو اوور رول کوئی نہیں کر سکتا، خلیفہ بھی نہیں کر سکتا، ایکسپٹ کچھ سچویشن سے انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے اس کے بارے میں۔ سو دس از دی پروسیس آف کنوکشن، کس طرح کے کسی کو آپ کسی کا جرم ثابت کریں۔ پھر آتی ہے بات پنشمنٹ کی کہ اب پنشمنٹ جو ہے ہمارا، ہم نے بات کرا کرائم، ہم نے کرائم کو ڈیفائن کیا، انویسٹیگیشن پروسیس ڈسکس کیا، ہم نے ڈسکس کیا وٹنسنگ اور کنوکشن کس طرح سے ہوگا، گواہ کیسے آئیں گے اور کس پر جرم کس طرح ثابت کیا جائے گا۔ پھر بات آتی ہے پنشمنٹ کی۔ اب پنشمنٹ جو ملے گا وہ کون سا پنشمنٹ ہوگا؟ یہاں پر کیا ہوتا ہے، چور کو کئی سالوں کی جیل میں بند کر دیا گیا، ریپسٹ کو 7 سال کی سزا ہو گئی، مگر اسلام میں پنشمنٹ جو ہوگا وہ صرف اور صرف شریعت کی بنیاد پہ ہی دیا جائے گا۔ سو دس از آلسو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے کہ جو انسانی دماغ جو کہ محدود ہے وہ کسی بھی جرم کے لیے صحیح قوانین نہیں بنا سکتا، صرف اور صرف یہ اللہ عز و جل ہی جانتا ہے کہ کسی جرم کے لیے کیا قانون ہونا چاہیے، کس کی کتنی سزا ہونی چاہیے، ایک چور کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، ایک زانی کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، اور ایک ڈکیت کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ اب ایک اور چیز ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ اب کوئی جرم کر دیا کسی انسان نے، اب اس کو معاف کون کر سکتا ہے؟ کیا معافی مل سکتی ہے؟ بالمثال ڈیموکریسی میں یہ رول ہے کہ پریزیڈنٹ کین forgive anyone except impeachment، یعنی کہ کسی نے اگر امپیچمنٹ کری ہے تو وہ اس کے علاوہ باقی پریزیڈنٹ ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے، چاہے کسی نے ریپ کیا ہو، چاہے کسی نے کتنا بڑا قتل غارت کا کام کیا ہو، پریزیڈنٹ ہیز دی اتھارٹی۔ یہ حق ملتا ہے لوگوں، پریزیڈنٹ کو دیا جاتا ہے، اتھارٹی ملتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور ایک بہت ہی اچھا اس کا ہمیں ایک ایگزامپل ملتا ہے، 70s کا ایگزامپل ہے، US پریزیڈنٹ نکسن، ان کے خلاف کچھ اسکینڈل کے الزامات لگے، بہت زیادہ پریشر ہوا تو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ بھائی جب تک پریزیڈنٹ تب تک ان کے خلاف انکوائری بیٹھے گی نہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اب یہ کبھی ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ فورڈ جو تھے اس ٹائم، مسٹر فورڈ جو وائس پریزیڈنٹ تھے، وہ پریزیڈنٹ کی انہوں نے پوسٹ آ کر سنبھالی، اور سنبھالتے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پریزیڈینشیل رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے نکسن کو معاف کرتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح بارگین دونوں کے بیچ میں ہوا۔ تو نکسن نے فورڈ کو اس بیسس پہ پریزیڈنسی دی کہ آپ مجھے معاف کرو گے، آپ مجھے بری کر دو گے میرے اس جرم سے۔ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ نو بڈی کین forgive anyone except the ورثہ، جو وارث ہوتے ہیں کسی کے، ان دی کیسز قتل کے کیس میں کسی انسان کا قتل ہوا ہے تو اس کے جو وارث ہوں گے ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ بلڈ منی ایکسپٹ کر کے اس کو معاف کر دیں، کیونکہ اصل میں امپیکٹ ان کو پڑ رہا ہے، جو اصل امپیکٹڈ پرسن ہے۔ مگر
ان کیسز جو کہ کیسز جرائم ہوتے ہیں جہاں پر جیسے کہ ریپ یا پھر میں بات کروں رابری ڈکیتی جو ہوتی ہے ہائی وے رابری اس کو بولتے ہیں ہم لوگ یا چوری ان کیسز میں معاف نہیں کیا جائے گا. ان کیسز میں کورٹ میں اگر فیصلہ آ گیا تو کورٹ نہیں پوچھے گا انڈیویجول سے کہ آپ معاف کر رہے ہیں اس کو یا پھر آپ جو ہے سزا دی جائے اس کو. اگر کورٹ میں آ گیا کیس ایک بار تو پھر اس کا فیصلہ ہی سنایا جائے گا, اس کا فیصلہ ہوگا, اس پہ حد لگے گی اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو. اسی طریقے سے جو ہماری ڈیموکریسی ہے اس میں کہیں کہیں پر ہر جگہ پر نہیں کہیں کہیں پر جو ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ امیون ہوتا ہے, لاز اس کے لیے لاز سے امیون ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر جو کنٹری کے لاز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں. دس از ناٹ ایوری ویئر مگر ان سم ڈیموکریسیز اینڈ آٹوکریسیز آلسو وہاں پر دا پریزیڈنٹ از امیون ٹو دی جوڈیشری. ان اسلام ایون خلیفہ بھی کوئی جرم کرتا ہے اس کو بھی کوشچن کیا جائے گا, اس کو سزا ملے گی, اور اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. خالی جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں دوسرے ممالک سے جو آتے ہیں اور جو انوائز ہوتے ہیں ان کے لیے الگ رولز ہیں, وہ جو ہوتے ہیں وہ امیون ہوتے ہیں ہمارے باؤنڈری کے اندر جب تک رہیں گے تب تک وہ امیون رہیں گے. ادروائز ہر کسی پہ ہر کسی انسان کے اوپر جو ہے اسلامک اسٹیٹ کے رول کے حساب سے ہی رول کیا جائے گا. جو باہر کے ایمبیسڈر ہوں گے چونکہ وہ ہمارے اسلامک اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے تو ان کو پروٹیکشن دی جائے گی, بٹ اٹس اونلی ود دی ایمبیسڈر. کوئی اور ساتھ میں آئے گا ان کے وہ جرم کرتا ہے اس کو اسلامک اسٹیٹ جو ہے اپنے رولز کے حساب سے ہی سزا سنائے گی. اور ایک بہت بڑی چیز دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں کہ جب کوئی سزا سنائی جاتی ہے جو قاضی ہوتا ہے قاضی اس کے اوپر تمام طرح کے پریشر آ جاتا ہے. اگر مان لیجئے کوئی بہت بڑا رئیس انسان ہے یا کوئی بہت منتری کا بیٹا ہے تو جج جو ہوگا بہت زیادہ گھبرا جائے گا, وہ یا پریزیڈنٹ ہے کسی کنٹری کا آرا کٹ گھر میں ظاہر سی بات ہے تو بہت زیادہ اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے فرام آف دی رولر یا رولنگ پارٹیز کا یا رولنگ جو منسٹرز ہیں ان کا بہت پریشر ہوتا ہے. اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں اٹس اے رول کہ اگر کسی خلیفہ کے خلاف میں یا والیوں کے خلاف میں جو گناہ ہیں یا کوئی بھی ایسا انسان جو خلافت کا حصہ ہے ان سینس آف اتھارٹی, اس کے پاس اتھارٹی ہے, اس کے خلاف قاضی کوئی اگر انویسٹیگیشن کر رہا ہے کسی جرم کا, کوئی کمپلین اس کے خلاف ہے, اس حالت میں قاضی کو آپ ہٹا نہیں سکتے. قاضی کو اس حالت میں ہٹایا نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کر رہا ہے, جب تک کہ فیصلہ ہو نہ جائے تب تک کے لیے. اب میں اگلے پوائنٹ پہ آتا ہوں جو کہ یہ کہ کسی بھی سسٹم میں جج کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے کون جج بن سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے پریزنٹ سسٹم میں دیر از نو کمپلشن کی جو جج ہے وہ بہت ہی نیک انسان ہونا چاہیے, بہت ہی عدل ہونا چاہیے, اس کو بہت زیادہ سچائی پہ مطلب سچ بولنے والا ہونا چاہیے. مگر اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی فاسق جج نہیں ہو سکتا. کوئی انسان جو کھلا گناہ کرتا ہے وہ انسان جج نہیں کر سکتا کسی کو بھی. فاسق نہیں ہو سکتا. اور کون جج نہیں ہو سکتا؟ جج کون ہو سکتے ہیں؟ جج ہونے کی کیٹیگریز ہیں, قاضی ہونے کی کیٹیگریز ہیں کہ وہ انسان میچور ہونا چاہیے, سین ہونا چاہیے, یعنی پاگل نہیں ہونا چاہیے, اس کو بالغ ہونا چاہیے اس کو. اس کے علاوہ وہ عدل ہونا چاہیے, فاسق نہیں ہونا چاہیے, اور فقیہ ہونا چاہیے اس کو. ہی شوڈ بی اے فقیہ, ایٹ لیسٹ سمجھتا ہو چیزوں کو, اور ساتھ میں چھٹی اور امپورٹنٹ کنڈیشن کی وہ چیزوں کی ریالٹی کو جاننے والا ہونا چاہیے. بالمثال جو آج کی ریالٹی ہے اس سے واقف ہونا چاہیے اس کو, ورنہ فیصلہ کیسے کرے گا پھر وہ. اسلام کے ٹیکسٹ اسے پتہ ہے مگر ریالٹی نہیں پتہ ہے تو فیصلہ نہیں کر پائے گا. اس لیے ریالٹی کا جاننا بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے. مگر یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آج کے سسٹم میں یہ ساری چیزیں تمام ساری چیزیں ایبسنٹ ہوتی ہیں. تو یہ چند بنیادی پوائنٹس ہیں, یہ چند جو ہیں وہ بنیادی شرطیں ہیں کسی بھی جسٹس سے پہنچنے کے لیے. ناؤ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کہ عدل کا معیار کیا ہونا چاہیے. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ کہ وہ بنیادی شرطیں کیا ہونی چاہیے جس کے ذریعے جسٹس تک پہنچ سکتے ہیں. اب اسلامک اسٹیٹ میں جوڈیشری کس طرح سے کام کرتی ہے, جوڈیشری کس طرح سے فارم ہوتی ہے, انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. جیسا کہ ہم نے بات کری ججز کے بارے میں, سو اسلامک اسٹیٹ میں اسلامک اسٹیٹ میں ججز کو 3 کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے. ہاؤ مینی کیٹیگریز؟ 3 کیٹیگریز. نمبر 1 اقاضی, نمبر 2 اقاضی محتسب, اینڈ نمبر 3 اقاضی مظالم. اس کے پیچھے وجہ ہیں اور تینوں کے الگ الگ ایریا آف ایکسپرٹیز ہیں. معاشرے میں بہت سارے جرائم ایسے ہوتے ہیں جو انسان اور انسان کے بیچ میں ہوتے ہیں. بالمثال میں نے کسی کو قتل کر دیا تو میں اور وہ انسان
ہم دونوں کا معاملہ ہے, رائٹ. یا کسی نے کسی گھر میں چوری کر دی تو چور اور جس کے گھر میں چوری ہوئی اس کا معاملہ ہے. تو ایسے وہ جرم یا وہ جرائم یا وہ کرائم جہاں پر دو لوگ, دو انڈیویجولز آپس میں ریلیٹڈ ہیں, ان کا فیصلہ ایک کورٹ میں ہوگا, اور وہ فیصلہ کون کرے گا؟ ایک قاضی کرے گا. قاضی کی شرطیں ہم نے پڑھ لی. قاضی کون بن سکتا ہے؟ وہی چیز کی قاضی بننے کے لیے آپ کو فقیہ ہونا ضروری ہے, عادل ہونا ضروری ہے, اور آپ بالغ ہونی چاہیے, میچور ہونی چاہیے, اور چیزوں کی ریالٹی کو سمجھنے والے ہونے چاہیے. یہ ایک کنڈیشن ہے کہ کورٹ کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ وہ قاضی راستے چلتے فیصلہ نہیں سنا سکتا کہ راستے میں جا رہے ہیں, دیکھا کسی نے ہاں چوری کر لی, بلا کے لائیے, ہاتھ کاٹ دیجیے اس کے. یہ کام قاضی نہیں کر سکتا, اور اس کی بھی دلائل ہیں. حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر دو انسان تمہارے پاس آ رہے ہیں فیصلہ کروانے کے کسی بھی, میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں اس حدیث کا, تو ان کو اپنے سامنے بٹھاؤ اور دونوں کی بات سنو پوری پوری. سو اس لیے یہ رول اخذ ہوتا ہے, یہ ڈرائیو کرتے ہیں ہم کہ فیصلہ کرنے کے لیے کسی بھی جرم کا جو دو انسان کے بیچ میں ہے, ایک کورٹ کا ہونا ضروری ہے, ایک قاضی کا ہونا ضروری ہے, اور قاضی کے اندر وہ ساری صفات پانی چاہیے جو ہم نے ڈسکس کری. سو یہ ایک قاضی کا کام ہے کہ دو آدمیوں کے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا اور ان کے اوپر حد لاگو کرنا. اگر کوئی جرم ایسا ہے جہاں پر حد لگنی ہے, وہ جرائم جہاں پر حد نہیں لگتی, بالمثال کوئی ایسا جرم کیا کسی نے جہاں پر حد کا کوئی حکم نہیں ہے, تو وہاں پر قاضی جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ تعزیر کرے. تعزیر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تعزیر کے معنی ہوتے ہیں ایک ایسی سزا جو وہ قاضی خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, اسے کہتے ہیں تعزیر. بالمثال 20 کوڑے لگائیں کسی چیز کے لیے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا سڑک میں ایک لڑکے اور لڑکی آپس میں جا رہے ہیں, یا پھر عورت ہے اس نے حجاب نہیں پہنا ہوا ہے اور وہ جو آج کل کے لباس ہیں ان لباسوں میں جا رہی ہے, ٹھیک ہے, منع کیا گیا, اس کو نہیں مانی, وہ پھر دوبارہ ملی, اب اس کے اوپر تعزیر کی جائے گی. اب یہ قاضی کے اوپر ہے, اس کو کورٹ میں لے کے آیا جائے گا, اس کے اوپر جو ہے جو بھی اس کی جرم جتنا بڑا جرم ہوگا اس کے حساب سے سزا ملے گی. کچھ فائن پڑ سکتا ہے, وہ اکنامک بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ اس کو فزیکل پنشمنٹ بھی مل سکتا ہے. 10 کوڑے لگ سکتے ہیں, 20 کوڑے لگ سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ تعزیر کہلاتی ہے. تعزیر ان کیسز میں ہوتی ہے جہاں پر جو ہوتا ہے کہ بھائی جو رائٹس ہوتے ہیں کمیونٹی کے وہ ہیمپر ہو رہے ہوتے ہیں. بالمثال کسی نے کسی گھر کے آگے کوڑا پھینک دیا, راستے میں کوڑا پھینک دیا, تو اب یہاں پر کیا کمیونٹی کے جو رائٹس ہیں وہ چھن رہے ہیں. جو عام رائٹ خلافہ اسٹیٹ دیتی ہے, اسلامک اسٹیٹ دیتی ہے کمیونٹی کو, وہ رائٹ آپ سے چھینے جا رہے ہیں, یا پھر آپ کم تول رہے ہیں, یا چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں, ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہیں. ان تمام چیزوں میں جو ہے قاضی کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ تعزیر کرے. یا پھر کچھ ایسے کیسز جس میں ڈسکس کر رہا آپ کے سامنے جہاں پر حدود نہیں ہے اور جو کوئی سزا اسلام میں ڈیفائن نہیں کری گئی, تو وہاں پر قاضی خود سے تعزیر کرے گا. دوسری چیز آتی ہے مخالفت. وہ ہوتا ہے کہ جو رائٹ ہمارے ہیں اسٹیٹ کے اوپر, بالمثال اسپیڈ لمٹ, اگر اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ کے اوپر کوئی کار نہیں چلے گی روڈ پہ, اور پائے کہ 120 مائلز پر آور سے کوئی انسان لے کر گیا, اب اس کے اوپر اسٹیٹ جو ہے فائن یا پھر اس کو پنش کرا جائے گا. اس کو مخالفت بولتے ہیں, المخالفت. سو یہ رولز بھی جو ہے ہمارے اس کے اندر آتے ہیں, یعنی کہ دیز آر ناٹ حدود. تو اگر کوئی انسان 1-to-1 کیس ہوتا ہے تو وہ قاضی کے پاس جائے گا, اور قاضی اس چیز میں ڈیسیجن لے گا, اس چیز کو اس کے اوپر یا حدود نافذ کرے گا یا پھر تعزیر کرے گا. سیکنڈ جو ہمارا ہے قاضی محتسب, یعنی انسپیکٹر. یہ ہوتے ہیں ہمارے لیے, یعنی کہ ایسے کوئی بھی جرائم جہاں پر کمیونٹی کی جو حقوق ہیں وہ چھن رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے کوئی ایگزامپلس رکھے, وہاں پر قاضی محتسب کا کام ہوتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر کے ان کو روکے, اور وہاں پر جو مجرم ہیں ان کو سزا سنائی جائے. قاضی محتسب کے لیے کوئی کورٹ نہیں ہوتا, کوئی کورٹ نہیں ہوتا ان کے لیے. یہ سروے کرے گا, مارکیٹ میں گھومے گا, جا کر دیکھے گا سڑکوں پہ, جہاں پر بھی اس کو نظر آئے گا کوئی غلط کام ہوتا, جہاں پر کمیونٹی کے رائٹس چھن رہے ہوں گے, وہ وہاں پر فیصلہ کر دے گا. فوراً فائن لگائے گا, آن دا اسپاٹ فائن لگائے گا. ساتھ میں اس کے 2-4 پولیس والے ہوتے ہیں جو فوراً اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے. کسی کو اکنامک فائن لگائے گا, کسی کے ڈنڈے اڑیں گے. تو یہ کام ہوتا ہے قاضی محتسب کے, جو کہ ہمیشہ ہر ٹائم سرکولیشن میں رہتے ہیں اور فوراً آن دا اسپاٹ سزا ملتی ہے. اس کے لیے کوئی کورٹ, کوئی سنوائی, کچھ نہیں. غلطی کرتا کوئی پایا گیا, فوراً سزا ملی اس کو. تو یہ اس قاضی کے ذریعے جو
کمیونٹی کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ سیو ہوتے ہیں. تعزیر زیادہ تر کیسز میں قاضی معتزی بھی کرتا ہے تعزیر, کیونکہ ایسے لاس کو ڈیفائن نہیں. کوئی انسان اگر مان لیجیے دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہا ہے, اب اس کے لیے کیا ہے, کیا سزا ملنی چاہیے, خود ڈیسائڈ کرے گا. وہ مائٹ بھی 10 ڈنڈے لگائیے اس کے, نہیں مانا دوسری بات 20 لگائے گا اگلی بار اس کے, پھر وہ قاضی خود ڈیسائڈ کر سکتا ہے. وہ انسان, اس کے لیے کوئی فکس لاز نہیں ہے. ایک قاضی 20 کوڑے لگوا سکتا ہے, دوسرا قاضی اسی جرم کے لیے 200 روپئے فائن کر سکتا ہے. سو اس کے لیے کوئی فکس لاز نہیں ہے. قاضی جو ہوگا وہ خود ڈیسائڈ کرے گا کہ اس چھوٹے موٹے پنشمنٹ کے لیے, کرائمس کے لیے کیا سزا دینی ہے ہم کو. تیسرا جو ہمارا اور امپورٹنٹ جو جرم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رولرز کا عوام کے خلاف. رولرز نے, کسی والی نے, کسی عامل نے, کسی خلیفہ نے اگر کوئی حقوق جو عوام کے ہیں اس کے خلاف کوئی کام کیا جس سے عوام کے حقوق چھن گئے. اب عوام جو ہوتی ہے وہ ایک کورٹ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں محکمۃ المظالم, اس کو بولتے ہیں محکمۃ المظالم. اس کورٹ میں جا کر کمپلین کرے گی عوام کہ فلاں رولر نے فلاں غلط کام کیا, یا فلاں رولر نے اسلام کے خلاف رولنگ کری. تو اب محکمۃ المظالم میں ایک ہوتا ہے قاضی, جس کو بولتے ہیں قاضی مظالم. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے, کئی بھی ہو سکتے ہیں, الگ الگ اسٹیٹ کے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں, اگر الگ الگ کنٹریز وائز یا ریجن وائز بھی اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. وہ قاضی مظالم فیصلہ کرے گا, انویسٹیگیٹ کرے گا اس رولر کے اگینسٹ کیس کو, اور اس کے بعد ایک فیصلہ سنائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب تک وہ قاضی مظالم اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوگا اس دوران اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ آخر کون ہے جو قاضی مظالم کو اپوائنٹ کرتا ہے, کون کرتا ہے, خلیفہ. اور قاضی مظالم خلیفہ کے خلاف کیس کو انویسٹیگیٹ کر کے خلیفہ کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے, اور خلیفہ اس کو ہٹا نہیں سکتا. ہاں, عام طور پہ خلیفہ اس کو ہٹا سکتا ہے. سو یہ 3 طرح کے قاضیز جو ہیں میں نے آپ کو رکھا بریفلی آپ کے سامنے کہ ان کے کیا کیا الگ الگ ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں. قاضی محتسب کے لیے کوئی کورٹ نہیں ہوتا, اور قاضی محتسب کے لیے کسی کے اگینسٹ میں اس پر فائن کرنے میں یا اس کو کرمنل ثابت کرنے کے لیے کوئی سنوائی کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کسی مظلوم کو شکایت کرنے کی ضرورت ہے. وہ جا کر انسپیکٹ کرے گا, اسے کوئی اگر خرابی نظر آتی ہے, شریعت کے خلاف نظر آتا ہے کوئی بھی چیز, تو فوراً اس پر فائن کرے گا. قاضی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی اسے کورٹ میں آئے اور آ کر کے کمپلین جا کر درج کرائے. قاضی مظالم کے لیے بھی ضروری نہیں ہے, یا تو عوام آ کر کمپلین درج کرائے گی, یا پھر اگر اس کو خبر ملتی کہیں سے بھی تو خود بھی وہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے. یہ رائٹ ملے ہیں. اور جو بھی فیصلہ قاضی یا قاضی محتسب یا قاضی مظالم کر دیں گے اس فیصلے کو اوور رول نہیں کیا جا سکتا. ان لائک دا پریزنٹ کیپٹلسٹ سسٹم جس میں مجسٹریٹ ہوتا ہے, اس نے ایک فیصلہ سنایا, پھر آپ چلے گئے ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس, پھر آپ چلے گئے سیشن کورٹ ہوتے ہیں, پھر ہائی کورٹس ہوتے ہیں, پھر سپریم کورٹس ہوتے ہیں. آپ جاتے رہتے ہیں اوپر اوپر. انسان کی عمر گزر جاتی ہے, اس کو عدل نہیں ملتا ہے, بلکہ اور ظلم ہو جاتا ہے اس کے اوپر. وکیل کو ہائر کرنا, اتنے پیسے جا رہے ہیں اس کے, اتنا کما نہیں پا رہا ہے وہ. اس کے بعد ٹریول کر کے فلاں ہائی کورٹ جانا, پھر سپریم کورٹ آنا, دلی تک آنا. وہ انسان کے اوپر الٹا ظلم ہوتا ہے. پتہ چلا جس کے خلاف کیس چل رہا تھا وہ مر کے چلا گیا, کوئی فیصلہ نہیں ملا, اور کوئی عدل بھی مطلب کوئی انصاف نہیں ملا انسان کو. یہ چیز اسلام میں نہیں ہوتی. اسلام میں جو ہوتا ہے جسٹس بہت تیزی سے ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ, ایک اور کانسیپٹ میں چھوڑ دیا بیچ میں, کہ قاضی ایک ساتھ بیٹھ کر کے, جیسے کہ ایک ہمارا ہوتا ہے کہ ملٹیپل کورٹس کا کانسیپٹ ہے کہ کئی سارے ملٹیپل کورٹس, ملٹیپل بینچ یا ڈبل بینچ, کہ 3 لوگ یا 3 یا 4 ججز بیٹھ گئے آپس میں. اب ایک کیس پہ سنوائی چل رہی ہے تو وہ اپنی اپنی اوپینین دیں گے, پھر جو میجورٹی جو اوپینین ہوگی اس کو مانا جائے گا. ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں فیصلہ صرف ایک کرے گا, ایک کیس کا فیصلہ صرف ایک کرے گا, اور ایک سملر سچویشن کے لیے 2 قاضی الگ الگ فیصلہ سنا سکتے ہیں, وچ از ویری ویل ایکسیپٹیڈ. اگر ایک قاضی نے آج ایک کیس کے لیے فیصلہ سنایا وچ از دس, کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا قاضی وہی فیصلہ سنائے. اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے, اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے بیسس اون اجتہاد, جو وہ کرے گا, جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کے حساب سے اس کا فیصلہ بدل سکتا ہے. تو اسلام میں ایسا کوئی نہیں کہ, اور جو فیصلہ اس کا ہو جائے گا اس کو کوئی اوور رول نہیں کر سکتا, وہ خود بھی نہیں کر سکتا اوور رول. اگر اس نے پروناؤنس کر دیا منہ سے اپنے تو وہ خود اوور رول نہیں کر سکتا, اور ایسا صحابہ کے وقت میں ہوا ہے. نا کوشچن کم وچ از اے ویری ویلڈ کوشچن, کہ ایسے تو کیا پتا کوئی بھی انسان قاضی اپنی خود پرسنل رائیولری میں غلط فیصلہ سنا دے کسی خلاف میں, شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ اس کو سنا دے. تو دا رول ان اسلام از, اگر کوئی فیصلہ جو سنایا جاتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے, یعنی قرآنک ٹیکسٹ کے خلاف ہے,
قرآن کچھ اور کرنے کو کہہ رہا ہے، اسلام کچھ اور کرنے کو کہہ رہا ہے، اللہ کے احکام کچھ اور ہیں، اور جو قاضی نے فیصلہ سنایا ہے وہ ٹیکسٹ سے ٹکرا رہے ہیں، اگر وہ ٹیکسٹ سے ٹکرا رہا ہے تو وہ انسان محکمۃ المظالم میں جا کر کمپلین کر سکتا ہے اور اس فیصلے کو اوور ٹرن کیا جا سکتا ہے، ریورس کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ کیس کیا ہو سکتا ہے ریورس کرنے کا؟ ایک اور کیس ہے، وہ یہ ہے کہ بالمثال فلاں انسان پہ خون کا الزام لگا، 2 گواہ مل کے ثابت ہو گیا جرم، اس کو سزا سنا دی گئی، اس کے اوپر حد لگانی ہے، تبھی جو اصلی مجرم تھا وہ آ گیا، اس نے اپنا آ کر کے جرم قبول کر لیا کہ میں نے قتل کیا تھا۔ اس کیس میں اس کو فیصلے کو ریورس کر دیا جائے گا، یا پھر گواہ آ جاتے ہیں، بولتے ہیں میں نے جو گواہی دی تھی وہ گواہی جھوٹی دی تھی میں نے، تو اس کیس میں اس فیصلے کو اوور ٹرن کر دیا جائے گا۔ ادروائز دیر از نو وے کہ کوئی رول اوور ٹرن کیا جا سکے۔ سو ہم نے دیکھا کہ جب اس طریقے سے فیصلے ہوں گے تو کیا ہوگا رزلٹ اس کا؟ جسٹس بہت فاسٹ ہو جائے گا، بہت جلدی ملے گا لوگوں کو جسٹس، لوگ آئے فٹافٹ بیٹھے سامنے، فوراً فیصلہ مل گیا ان کو کیا چیز ہے۔ میکسیمم 1-2 دن لگیں گے، کہیں پر انویسٹیگیشن کرنا ہوگا، 2-4 دن کے اندر ہوگا ختم، 1 ہفتے کے اندر فیصلہ، اور عدل کہتے ہی اسے ہیں جو فوراً کیا جائے۔ جسٹس ڈیلیڈ از نو جسٹس ایٹ آل۔ اگر آپ جسٹس ابھی آپ ظلم آپ کے اوپر آج ہو رہا ہے، سزا آپ کو 10 سال بعد مل رہی ہے، تو کیا آپ کو عدل ملا؟ 10 سال تک تو آپ اپریسی رہے بالکل سے، یا آپ کو اسی سزا کے دوران جو آپ نے آپ کو ظلم کیا وہ مر کے چلا گیا، یا اس نے 10 اور جرم کر ڈالے، اس طریقے سے کیا فائدہ ہوا اس کا؟ سو ود دس کمز دی کانسیپٹ آف ففتھ جسٹس ان اسلام۔ اسلام میں جسٹس بہت تیزی سے ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے تمام ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ڈسکس کری، ان کے کیا وجوہات ہیں، اور جو قاضی کا جسٹس ہوگا وہ فائنل جسٹس ہوتا ہے اپنے آپ میں، اور اس کو کوئی اوور رول نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو جسٹس کے بارے میں بات کری کہ الگ الگ قاضی مظالم پہ عوام جا سکتی ہے کسی چیز کو لے کر کے، اور جا کر کے وہاں پر ان کے خلاف کسی بھی کیس کے جو رولنگ آئی ہے، جو ججمنٹ آیا ہے، اس کے خلاف وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں کیس جو ہے یا تو اس انسان کی انڈرسٹینڈنگ میں کمی تھی، قاضی نے غلط سمجھا اس کو، یا پھر جو ہے وہ کیس آپس میں ریالٹی کچھ اور تھی۔ بالمثال میں ایک چیز سمجھ کی میں نے یہاں پر کہ جو کیس ہے، مان لیجیے اگر چوری ہے، قاضی نے اس کو ڈکیتی سمجھا، اس کی سزا سنا دی، تو اب تب بھی یہ انسان رائٹ رکھتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر کے محکمۃ المظالم میں اپنی ایک بات کو رکھے کہ بھائی یہ جو سزا سنائی گئی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، میں نے چوری کری تھی، مجھے سزا مل رہی ہے ڈکیتی کی، تو وہاں پر بھی اس کی رولنگ اوور ٹرن کی جا سکتی ہے۔ ادروائز اور کوئی بھی ایسے کوئی ایسپیکٹ نہیں ہے جس کے ذریعے قاضی کا رول جو اوور ٹرن کیا جا سکے، یا اس کو ریورس کیا جا سکے، یا بدلا جا سکے۔ اسلام ذمیوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ اسلامک اسٹیٹ میں آتے ہیں، یعنی فارنرز جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں، ان کے رائٹس دیتا ہے۔ دے آر سرٹن جوڈیشل رائٹس فار ذمیز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے نظام میں مسلمان یو کے میں، ہم یو کے کی اگر بات کریں تو 18 سال سے نیچے کی لڑکیوں کے لیے شادی کرنا الاؤڈ نہیں ہے، اٹس اے کرائم۔ یو کے میں اٹس اے کرائم کہ 18 سال سے نیچے کی جو بھی عورتیں ہیں ان کو شادی نہیں کر سکتی، جبکہ اسلام میں رسول اللہ نے صاف فرمایا ایک حدیث میں کہ as soon as the woman reaches the age of puberty she should get married. After the puberty age اس کے بعد ایک عورت شادی کر سکتی ہے، اور بلکہ rather it's recommended to get married as soon as possible، جلدی سے جلدی شادی کرنی چاہیے۔ اسی طرح یو ایس میں یہ لاز ہے کہ ایک مسلمان ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، ایک مسلمان مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، وائل اسلام اس کو پرمیسیبل قرار دیا ہے، مباح ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ بہت ساری تمام کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر برقعے کو بین کیا جاتا ہے، حجاب کو بین کیا جاتا ہے، وچ از رائٹ آف مسلم، جو کہ مسلمانوں کے لیے کرنا، عورتوں کے لیے کرنا فرض ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ نظام ہے ہمارا کیپٹلسٹ نظام، جو بات کرتے ہیں حریت کی، آزادی کی، ایکوالٹی کی۔ اسلامک اسٹیٹ کے اندر کوئی بھی نان مسلم جو اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہیں گے یا رہتے ہیں، ان کا کھانا، ان کا پہننا، وہ کیا پہنیں گے، اور ان کے شادی بیاہ اور ڈائیورس، وہ ان کو آزادی ہوتی کہ وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں، اس میں اسٹیٹ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی چیز اسلام میں حرام ہے، اگر وہ گھر میں کھا رہے ہیں دے ول ناٹ بی پنشڈ، مسلم ول بی پنشڈ اگر پکڑا گیا کھاتے ہوئے کوئی حرام چیز، مگر دے ول ناٹ بی پنشڈ۔ سملرلی وہ شادی کریں گے جس طرح ان کی شادی کرنے کا وہ ہے، وہ جو لباس ان کو دیا گیا ان کے اوپر حجاب فرض نہیں ہوگا، اگر مارکیٹ میں جا رہے ہیں حجاب فرض نہیں ہوگا، لیکن ہاں جو شریعت نے احکام ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ
वल्गैरिटी नहीं होना चाहिए कि आप जो है ऐसे कपड़े पहन करके माशरे में निकल आए जिससे कि मतलब फितना पैदा हो, वो चीज़ अलाउड नहीं होगी, मगर आप अपने ड्रेस पहन के जा सकते हैं, ठीक है। सो मतलब यू कैन आइडेंटिफाई कि शी इज़ अ क्रिश्चियन, शी इज़ अ हिंदू एंड शी इज़ अ मुस्लिम। ऐसा नहीं होगा कि इस्लामिक स्टेट आ गई तो तमाम औरतों को बुर्का बना दिया गया, जो गैर मुस्लिम उनको भी नहीं है बुर्का पहनी है, हमारा निज़ाम है। ऐसा नहीं करता इस्लाम कभी भी, ना ही इस्लाम कभी भी गैर मुस्लिमों को फोर्स करता है इस्लाम कबूल करने के लिए, उनको कभी फोर्स नहीं किया जाता। सो देयर आर मेनी राइट्स एंड ड्यूटीज जो कि नॉन मुस्लिम्स को इस्लामिक स्टेट देता है। और इन सब के साथ साथ जो नॉर्मल सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल और रूलिंग के जो राइट्स होते हैं, जो ड्यूटीज होती हैं,